حضور پاک کی تشریف آوری، ہمارے آپ کے آقا و مولا کی اس دنیا میں آمد، یہ رب تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت اور رب تعالیٰ کا احسان عظیم ہے. اور احسان وہی مانتا ہے، احسان مند وہی ہوتا ہے جو ایمان والا ہوتا ہے. بے ایمان کو احسان مندی کا اسے موقع ہی نہیں ملا. ہاں احسان مندی تو وہ احسان مند وہ ہوتا ہے جس کے سینے میں دولت ایمان ہے. کیونکہ رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق اللہ نے احسان فرمایا ایمان والوں. یہ نہیں فرمایا لقد من اللہ علی الناس، اللہ نے احسان فرمایا تمام انسانوں پر. انسانوں پر احسان کی بات نہیں ہے، علی المؤمنین ایمان والوں پر. تو اس دنیا میں جو ایمان والے ہیں وہی تو اپنے آقا کی آمد کی میلاد مناتے ہیں، وہی تو ذکر مصطفیٰ کی محفلیں سجاتے ہیں، وہی تو اپنے محلوں کو سجاتے ہیں، اپنی بستیوں کو سجاتے ہیں جن کے سینے میں دولت ایمان ہے. الحمدللہ. کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارے درمیان سب سے بڑی نعمت کو بھیجا ہے. وہ نعمت ایسی نعمت ہے کہ اس نعمت کا کوئی نعمت اور تقابل نہیں کر سکتے، کسی اور نعمت کا آپ مماثلت بھی نہیں دے سکتے. وہ بے مثال نعمت ہے، وہ بے مثل نعمت ہے. اللہ نے اس نعمت کو سب سے اعلیٰ درجہ، سب سے اعلیٰ مقام عطا فرمایا. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو اللہ نے سب سے اول پیدا کیا، یہ حدیث سے ثابت ہے. اور ایک روایت آپ سماعت فرما لیں. اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات جو یکا و تنہا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی جوڑ نہیں، اس کا کوئی مثل نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں. وہ بے مثل اور بے مثال ہے. کفوا احد، اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے. وہ اپنی ذات میں صفات میں ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وہ رب تعالی نے ارشاد فرمایا کنت کنزا مخفیا. یہ اللہ کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے. اللہ پاک فرماتا میں چھپا ہوا خزانہ تھا. جیسے لوگ خزانے کو چھپا کر رکھتے ہیں، کسی کو دکھاتے نہیں، بتاتے نہیں خزانہ کتنا ہے. تو رب تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا. کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف. میں نے اس بات کو پسند کیا، میں نے اس بات کو چاہا کہ میری پہچان کرا دوں، میرا تعارف کرا دوں، انٹروڈکشن کرا دوں. تو اپنی پہچان کرانے کے لیے کیا انتظام کیا رب تعالیٰ نے، کیا اہتمام کیا؟ تو اللہ کا ارشاد ہے فخلقت نور محمد. اپنی پہچان کرانے کے لیے، اپنا تعارف کرانے کے لیے نور محمد کو پیدا کیا. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب جس کو اللہ کا عرفان حاصل کرنا ہے وہ پہلے عرفان مصطفیٰ حاصل کرے. اوندھے میں منہ گرے جا رہے ہیں، آج تک نہیں جان سکے مصطفیٰ پیارے. کسی نے کہہ دیا وہ ہماری طرح بشر ہے، کسی نے کہہ دیا وہ تو گاؤں کے چودھری کی طرح ہے، کسی نے کہہ دیا کہ وہ تو پوسٹ مین کی طرح ہے. پوسٹ مین کہا نبی کو ہمارے. پوسٹ مین کا کام یہ ہوتا ہے کہ لیٹر خط جو بھی ہوتا ہے وہ پر لاتا ہے، پہنچاتا ہے، چلا جاتا ہے. اس کی ذمہ داری ڈیوٹی ختم، پہنچا دیا، چلا. تو یہ مودودی جماعت والے، ابو لالا مودودی کے جتنے فالوور ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی بس میسنجر ہے، میسنجر، پیغام پہنچانے والے. یہ قرآن اللہ کا پیغام لے کر دنیا میں آئے، وہ پیغام پہنچا دیا انہوں نے، اللہ کے بندوں کو چلے گئے. تم لوگ کیا رات دن محمد 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 کہتے ہو؟ ارے وہ تو میسنجر تھے، معاذ اللہ رب العالمین. ارے نعمان، میرے آقا و مولا کی ذات کو تو نے
شروع کیا. یہ الفاظ کہہ کر کے وہ ایک میسنجر تھے, پیغام رساں تھے, جسے پوسٹ مین ہوتا ہے, خط پہنچایا اور چلا گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا نبی کے بارے میں؟ یعلمکم الکتاب والحکمہ. یہ نبی کتاب پہنچانے نہیں آئے بلکہ کتاب سکھانے آئے. کتاب سکھانے آئے, والحکمہ, اور حکمت کی باتیں سکھانے آئے. وَيُعَلِّمُكُم مَّا, اور وہ چیز تم کو سکھانے آئے, مَا لَا تَعْلَمُونَ, جس کو تم جانتے ہی نہیں تھے. نبی تم کو ان باتوں کو سکھانے آئے. یہ قرآن کہتا ہے, قرآن. لیکن یہ نبی کے گستاخ نبی کو کہتے ہیں پوسٹ مین کے معاذ اللہ. ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ہم کسی پہ الزام نہیں لگاتے ہیں, حقائق بیان کرتے ہیں. اس لیے ان جماعتوں سے ہم کو نفرت ہے, کیونکہ ہمارے نبی کی عظمت ان کے دلوں میں نہیں ہے, ہمارے آقا کا مقام و احترام ان کے دلوں میں نہیں ہے. تو ہم اس کی کیا عزت کریں جو ہمارے نبی کی عزت نہیں کرتا ہو؟ ہم اس کا کیا احترام کریں جو ہمارے نبی کا احترام نہیں کرتا ہو؟ چنانچہ ایک مرتبہ دو آدمی میں جھگڑا ہو گیا. جھگڑا ہوا تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ خاموش ہو جا, چپ ہو جا, ورنہ تیرے منہ میں سور کاٹ کے ڈالوں گا, سور کاٹ کے ڈالوں گا. تو اس نے کہا تو خاموش ہو جا, اگر تو خاموش نہیں ہوگا تو تیرے منہ میں وہابی کاٹ کے ڈالوں گا. سمجھے؟ اولئک کالانعام بل ھم اضل. یہ تو جانوروں کی طرح ہے بلکہ اس سے ہی بدتر ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں معلم بن کر تشریف لائے. معلم ہیں, محسن ہیں, مربی ہیں, وہ نور ہیں, اور اپنی نگاہ فیض سے ایسے نوازتے ہیں کہ بقول کسی عاشق صادق کے کہ جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے, جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے, جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے. دیکھو وہ صحابہ کرام کی نورانی جماعت صحابیت کا درجہ پانے سے پہلے ایک عام انسان تھے, ایک عام انسان تھے. کوئی انہیں جانتا نہیں تھا, کوئی انہیں پہچانتا نہیں تھا, الا ماشاءاللہ. مگر نبی کی نگاہ ناز نے ایسا نوازا, ایسا نوازا, صداقت کی نظر ڈالی ابو بکر پر تو آسمان صداقت کا چمکتا ہوا ستارہ بنا دیا.